بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ جب ہم یہ امید کر رہے تھے کہ جیرکو تائے اور آئے گل کی کہانی آگے بڑھے گی تو عین اسی دوران محمد بوزدیگ نے کرولش عثمان میں جیرکو تائے کو ایک خفیہ مشن پر کارا شمان توگائے کے پاس بھیج دیا۔ اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ اگر جیرکو تائے ایک جاسوس بن کر کارا شمان توگائے کے پاس گیا ہے تو اس نے گینچا بے کو خنجر کیوں مارا؟ تو ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کیا جیرکو تائے غدار ہے یا نہیں، وہ کس خفیہ مشن پر ہے جس میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اور اب جبکہ بامسی کے متعلق کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ کرولش عثمان کا حصہ رہیں گے تو کیا جیرکو تائے کو یہ خطرناک مشن دے کر اس کا کردار ختم کر دیا جائے گا؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ تاریخ جیرکو تائے کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جیرکو تائے کے کردار پر کہ تاریخ میں جیرکو تائے کا کردار موجود ہے یا نہیں۔ تو ناظرین اکرام، لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اور مختصراً میں یہی بتانا چاہوں گی کہ جیرکو تائے کا کردار بھی گینچا بے اور گوکتوک کی طرح ایک فرضی کردار ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو کہیں جیرکو تائے کی تاریخ کے بارے میں لمبی لمبی تحریریں پڑھنے کو ملیں جن میں جیرکو تائے کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے ساتھ ساتھ ایک لمبی چوڑی فہرست اس کے کارناموں کی دی جائے گی تو وہ بالکل فیک ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ سالتوک ایلپ کا کردار، جو کہ ایک حقیقی تاریخی کردار ہے، مجھے کسی نے بھی کمنٹ سیکشن میں آج تک نہیں کہا کہ ہمیں سالتوک ایلپ کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ گوکتوک ایلپ اور جیرکو تائے جیسے فرضی کرداروں کے بیچ میں سالتوک ایلپ جیسے حقیقی تاریخی کردار جن کی سلطنت عثمانیہ کے قیام میں بہت قربانیاں ہیں، ان کا کردار صحیح طرح منظر عام پر نہیں آ پا رہا اور ان کی تاریخ کو بھی فراموش کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ جیرکو تائے کس خفیہ مشن پر ہے۔ جیسا کہ ہم ٹریلر میں دیکھ چکے ہیں کہ جیرکو تائے کارا شمان توگائے سے مل گیا ہے اور اس نے گینجا بے کو بھی خنجر مارا ہے، جس سے ہمیں یہی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تو غدار نکلا۔ تو ناظرین اکرام، یہاں دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ عثمان نے جیرکو تائے کو توگائے کے پاس خبریں اکٹھی کرنے کے مشن پر بھیجا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلی قسط میں جیرکو تائے کو توگائے کو ٹریک کرنے بھیجا گیا تھا اور گینجا بے کو خنجر اس نے توگائے کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے مارا ہے۔ گینجا کو خنجر مارنے کی اصلیت بھی ویڈیو میں آگے آئے گی، لیکن یہاں ایک اہم بات کرنا ضروری ہے کہ جیرکو تائے کی وفاداری کے ثبوت کے طور پر سب سے بڑی گواہی کمرال ابدال کی ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس سے متعلق بڑی اچھی امید ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہنوں میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جیرکو تائے کو ابھی تک کلمہ پڑھا کر مسلمان کیوں نہیں کیا گیا؟ تو ناظرین اکرام، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہو مگر یہ راز ظاہر نہ کیا گیا ہو اور بعد میں فلیش بیک کے ذریعے ہمیں دکھایا جائے، کیونکہ اب تک اگر جیرکو تائے کھلم کھلا مسلمان ہو جاتا تو وہ اس طرح توگائے کے پاس جاسوسی کرنے نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ اور دوسرا امکان یہ ہے کہ عثمان کو بھی جیرکو تائے کے اس مشن کا علم نہیں اور جیرکو تائے خود ہی سے اس جاسوسی مشن پر روانہ ہو گیا ہو، اور بے شک توگائے اس پر اعتبار نہیں کرے گا مگر جیرکو تائے گینجا بے کو خنجر مار کر اس کے ذریعے اسے یقین دلانے کی کوشش کرے گا، اور ادھر عثمان بے بھی یہی سمجھیں گے کہ جیرکو تائے غدار نکلا۔ مگر کیا آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ محمد بوزدیگ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ناظرین اکرام، اب کی بار سٹوری میں یہ ٹوسٹ اس لیے شامل کیا گیا کہ ہر بار یہی ہو رہا تھا کہ عثمان بے کبھی گوکتوک ایلپ کو خفیہ مشن پر بھیج رہے تھے اور کبھی بوران ایلپ کو، مگر اب کی بار ناظرین کو ایک الگ اور نیا سرپرائز دیا جا رہا ہے۔ اور ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ جیرکو تائے کائی قبیلے اور عثمان بے کی تمام قربانیوں اور احسانات کو فراموش کر کے غداری کر بیٹھے؟ لازماً وہ کائی قبیلے اور عثمان بے کے لیے کوئی بڑا کارنامہ یا کوئی بڑی قربانی دینا چاہ رہا ہے تاکہ عثمان اور کائی قبیلے کے احسانات کا بدلہ چکایا جا سکے، جبکہ کائی قبیلہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ وہ دوبارہ سے منگول بن گیا ہے۔ اور ناظرین اکرام، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ مشن جیرکو تائے کے لیے جان لیوا ثابت ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس مشن کے دوران جیرکو تائے کی موت واقع ہو جائے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ اب جبکہ کنفرم ہو چکا ہے کہ بامسی کرولش عثمان سے نہیں جا رہا اور وہ کرولش عثمان اور سلطان یاؤس سلیم ان دونوں سیریز میں کام کریں گے، تو اس سے پہلے تو جیرکو تائے کو بامسی کی جگہ لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر اب اس کردار کو ایک بڑا کام دے کر باعزت طریقے سے ختم کر دیا جائے گا۔ اور ویسے بھی اگر اگلے سیزن میں ترگت ایلپ کی واپسی دکھائی جاتی ہے تو اس سے پہلے محمد بوزدیگ لازماً فرضی کرداروں کو ضرور ختم کریں گے تاکہ ڈرامے میں ترگت ایلپ کے کردار کو اہمیت دینے کے لیے اور نمایاں کرنے کے لیے جگہ بنائی جا سکے۔ لیکن ناظرین اکرام،
ہمیں زیادہ خوشی ہوگی کہ اگر جیرکو تائی کا کردار رہنے دیا جائے اور کائی قبیلے میں ہی اس کی شادی کرا دی جائے۔ اور اب آخری اور اہم بات یہ کہ اگر جیرکو تائی غدار نہیں ہے تو اس نے گینجا بے کو خنجر کیوں مارا؟ تو ناظرین اکرام، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ دیرلے شارترول کے سیزن 5 میں الباستی نے ترگت کو بالکل اسی جگہ خنجر مارا تھا، مگر ترگت بچ گیا تھا۔ تو اسی طرح گینجا بے بھی بچ جائے گا، آپ لوگ بے فکر رہیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے نزدیک جیرکو تائی غدار ہے یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔